السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انمول شخصیات۔ یہ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما، مشہور اور معروف عالم دین اور UC4 خلد آباد سے وائس چیئرمین کے امیدوار حضرت مولانا سجاد احمد صاحب۔ تو ناظرین، آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ کیا الیکشن میں امیدوار کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بس وقاص، میں آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ لوگوں تک ہماری بات پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا حضرت، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے جمعیت علماء اسلام کو کیوں جوائن کیا اور آپ اس پارٹی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں وقاص، بیسیکلی ہمارا جو تعلق ہے وہ ظاہر دین سے ہے اور مدارس سے ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس جماعت کے اندر علماء جو ہے وہ کثیر تعداد میں ہیں، پھر اس جماعت کا ہم نے منشور پڑھا، منشور بھی اس کا جو ہے بہت ہی اچھا ہے، اور پھر ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے۔ خاص طور میں اس پر شکر گزار ہوں گا ہمارے ابھی موجودہ جو ہے ضلع ملیر کے جنرل سیکرٹری مولانا سید اجمل شاہ صاحب۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی ہے اور ان کا تو میں بے حد ہی شکر گزار ہوں کہ اس مقام تک انہوں نے جو ہے ہمیں پہنچایا ہے، ہمارے ساتھ محنت کی ہے اور ہمیں جو ہے ایک نظریاتی جماعت کا جو ہے بندہ بنایا، تو ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو خاص طر جو ہے یہ جماعت میں تقریباً کثیر تعداد میں، یعنی کہ پاکستان کے جتنے جید علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، مدارس کے علماء، یہ تقریباً اسی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور میرا ایک نظریہ ہے کہ جمہور علماء جو ہے وہ کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم بھی اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تا حیات اس جماعت کے ساتھ جڑے رہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے PDM کی جماعت جو بنائی، اس کے کیا مقاصد تھے اور ابھی اس پر کیا کیا لائحہ عمل طے ہو رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے PDM کی جماعت ملکی مفاد میں بنائی ہے کہ ملک کے اندر حقیقی معنوں میں جمہوریت کا راج ہو اور حقیقی جمہوریت ہو۔ تو مولانا صاحب نے تقریباً تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر جدوجہد کی ہے اور الحمدللہ اس میں جو ہے مولانا صاحب کامیاب بھی ہوئے، اور انشاءاللہ مزید آگے جا کر اور بھی اللہ کرے گا یہ کامیابی ہمیں نظر آئے گی۔ مولانا صاحب کا پلان ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پر کسی کو سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ جا کر 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے، پھر سارے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ حق پر تھے اور ان کا نظریہ، ان کا کاز بہت بہتر تھا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیا اب بھی عوام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اور کیا سندھ میں جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط مذہبی پارٹی بن چکی ہے، کیونکہ اب بھی جو ہے عوام PTI کو سپورٹ کر رہی ہے کہ اس کے دور میں بہت کچھ اچھا گزرا؟ جی الحمدللہ، عوام جو ہے جو سنجیدہ لوگ ہیں اور جو بات کو گہرائی تک دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ اب بھی مولانا صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، اندرون سندھ کے اندر JUI ابھی بلدیاتی الیکشن میں بھی سمجھو یہ دوسرے نمبر پر آئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بعد یعنی بڑی جماعت ہے تو وہ JUI ہے، اور انہوں نے اچھی نشستیں بھی لی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جمعیت علماء اسلام سندھ کے اندر جو ہے اس سے بھی ایک بہت بڑی جماعت ابھر کے آئے گی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ملیر کے حوالے سے JUI جو ہے وہ پہلی مرتبہ انتخابات لڑنے جا رہی ہے، کیا وہ ضلع ملیر سے پہلی مرتبہ لڑ رہی ہے یا UC4 سے پہلی مرتبہ لڑنے جا رہی ہے؟ تو اس کی کیا کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں، ضلع ملیر سے تو JUI پہلے بھی الیکشن لڑتی ہوئی آ رہی ہے، بلکہ JUI کے متحدہ مجلس عمل کے دور میں MPA وغیرہ بھی رہے ہیں، اور ویسے بلدیات کے اندر بھی جو ہے
جے یو آئی ہمیشہ جو ہے وہ ضلع ملیر سے الیکشن لڑتی رہی ہے. خاص طر ہمارے جو ضلع کے امیر ہیں مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب، وہ کئی بار پہلے جو ہے چیئرمین بن چکے ہیں یہ مظفر آباد کالونی سے. تو جہاں تک ہماری اس یو سی کا تعلق ہے، یو سی 4 خلد آباد یو سی جسے کہتے ہیں، تو یہاں سے بھی پہلے ہماری جماعت جو ہے وہ کونسلر کے الیکشن لڑ چکی ہے. لیکن اس مرتبہ جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا چیئرمین یا وائس چیئرمین ہو. تو اتفاق اسی بات پہ ہوا ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کا اور وائس چیئرمین جے یو آئی کا. اس کے ساتھ دیگر جو ہمارے متعلقین ہیں، لوگ ہیں، ان سے ملا کر ایک آزاد پینل ہم نے بنایا ہے، اور یہ ایک عوامی پینل ہے. انشاءاللہ اس میں امید ہے ہمیں کہ ہمیں کامیابی نظر بھی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پینل کے ذریعے سے یو سی ون بھی کریں گے. اچھا، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام نے اتحاد کیوں بنایا؟ اور بھی بہت سی پارٹیاں تھیں، مذہبی پارٹیاں بھی موجود ہیں اور سیاسی پارٹیاں بھی موجود ہیں، تو عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں. اصل میں ضلع ملیر بچاؤ ایک تحریک چلی تھی جس کے اندر تقریباً پیپلز پارٹی کے علاوہ 12 پارٹیاں اس کے اندر تھیں، اور ملیر بچاؤ یہ تحریک چلی تھی. تو پھر کرتے کرتے وہ پارٹیاں جو ہے الگ ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آخر میں یہ جے یو آئی اور عوامی نیشنل پارٹی رہ گئی. تو ان کا موقف اس وقت جو تھا آج بھی وہی موقف ہے کہ ضلع ملیر کے اندر جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو یعنی کہ واضح اکثریت سے، واضح برتری سے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ضلع ملیر کے اندر صرف ایک جماعت نہیں بلکہ اور بھی کافی ایسی جماعتیں ہیں کہ جن کی پوزیشن واضح ہے اور اکثریت بھی ہے ان کی. تو اس لیے یہ یعنی کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو. یہ صرف ایک یو سی کے اندر نہیں ہے بلکہ ضلع کی کئی یو سیوں کے اندر جو ہے یہ ہمارا اتحاد ہے، اور الحمدللہ یہ بہت مضبوط اتحاد ہے. یعنی یہ اتنا مضبوط اتحاد ہے کہ لوگ خواص باختہ ہو چکے ہیں اس اتحاد کی وجہ سے. اس سے پہلے بھی جو ہے یہاں پر فنڈ وغیرہ آئے، اور فنڈ کہاں لگ گئے یہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ فنڈ جو ہے جو پچھلے نمائندوں نے جو ہے لگائے کہاں خرچ کیے ہوں گے؟ دیکھیں جی، پچھلے نمائندوں نے یعنی وارڈوں کے اندر تقسیم کر کے فنڈ کو نہیں لگایا. جہاں انہوں نے دیکھا ان کے قریبی لوگ تھے وہاں پہ جو ہے وہ فنڈ خرچ کر دیا. ہمیں تو اپنے وارڈ کے اندر بالکل کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ یہاں پر کیا کیا ہے. آپ یقین مانیں یہ جو ہماری یہ مین گلی ہے، حالانکہ یہ مدینہ ٹاؤن کی یہ مین روڈ ہے، اس روڈ کے اوپر بہت زیادہ آمد و رفت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پہ کارپیٹ ہو جائے، چونکہ یہ مین یہاں کی بازار کہلاتا ہے. آس پاس کے لوگ سارے جو ہے اس بازار میں آتے ہیں، دکانیں اس بازار میں ہیں، گاڑیوں کی آمد و رفت اس بازار میں ہے، لیکن اس پر بھی کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور میرے خیال سے تو ہمارے اس وارڈ کے اندر جو ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا کہ گزشتہ سالوں میں اس وارڈ میں کوئی کام ہوا ہو. اگر کسی جگہ سیوریج کا تھوڑا بہت کام ہوا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. باقی اور کوئی جو ہے ترجیحی بنیادوں پر اس وارڈ کو جو سہولت ملنی چاہیے وہ نہیں ملی. آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تو دے سکتے ہیں آپ. دیکھیں، میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تکبر سے بچائے، بڑے پن سے اللہ تعالیٰ بچائے. مجھے الحمدللہ سارے جانتے ہیں، ہم جو ہے پہلے بھی خادم رہے ان کے ہر اتبار سے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے. ہمیں کامیابی ملی پھر بھی خدمت کرتے رہیں گے، کامیابی نہ ملی پھر بھی ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور زیادہ نہ ہوا تو اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے. جہاں غلطیاں ہوں گی وہاں جو ہمارے بھائی کامیاب ہوں گے، اگر ہمارے علاوہ کوئی کامیاب ہو گیا تو ان کو بھی جو ہے متنبع کرتے رہیں گے. کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے علاقے کے مسائل حل ہوں. ناظرین سے میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں ووٹ بھی دیں، آپ ہمیں سپورٹ بھی کریں،
انشاءاللہ ہم جو ہے بڑے وعدے تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جھوٹے وعدے ویسے بعد میں پھر جو ہے انسان پورا کر نہیں سکتا، تو وہ تو پھر جھوٹے وعدے ویسے ہی جو ہے انسان کے لیے اور ملامت کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ جو یو سی کا فنڈ ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح لائیں گے اور اپنی یو سی کے اندر جو ہے اس کو خرچ کریں گے، اور یو سی کا فنڈ ہم لیں گے، اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم اپنی عوام کی طاقت کے ذریعے جو ہے یہ فنڈ لیں گے۔ یو سی کا جو حق ہے وہ حق جو ہے ہم پہلے خود لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی گئی، ہمیں نہ ملا، تو ہم اپنی اس عوام کی طاقت سے جو ہے، عوام کی طاقت آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ہوتی ہے، ہم اس عوام کی طاقت سے انشاءاللہ یہ فنڈ لے کے اپنی یو سی میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں انشاءاللہ ہم خرچ کریں گے۔ ناظرین شزی، یہی میری درخواست ہے۔ میرے جو متعلقین ہیں، میرے ساتھ چیئرمین جو ہے رضا خان بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ رضا خان بھائی بھی بہت کام والا آدمی ہے، بہت خدمت گار ہے۔ اگر کسی نے ان کو رات کو جو ہے 2 بجے بھی کال کی ہے تو پھر بھی وہ خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ دوڑ بھاگ میں لگے رہتے ہیں ہر کام میں۔ تو انشاءاللہ بعد میں بھی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی عوام کی جو ہے خوب سے خوب خدمت کریں، اور گزارش میری یہ ہے کہ الیکشن والے دن جو ہے سارے گھروں سے نکلیں، لیڈیز بھی آئیں، مرد بھی آئیں، اور ووٹ اپنا پول کریں۔ یہ ایک حق ہوتا ہے کہ ووٹ آپ پول کریں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کا نمائندہ سامنے آئے گا، آپ اپنی خدمت کے لیے ایک نمائندوں کو منتخب کریں گے، اور آپ یہ سوچ سمجھ کر جو ہے اپنا نمائندہ منتخب کریں کہ ہماری خدمت زیادہ سے زیادہ کون کر سکتا ہے، عوامی آدمی کون ہے جس کے ساتھ ہم ہر وقت مل سکیں، جس سے ہم ہر وقت اپنی فریاد جس کے سامنے بیان کر سکیں، ایسے آدمی کو آپ ووٹ دیں، ایسے آدمی کو آپ کامیاب کریں۔ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ وقاص بھائی۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ یو سی فور خلد آباد کے وائس چیئرمین کے امیدوار حضرت مولانا سجاد احمد صاحب، جو کہ ہمیں الیکشن کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ان کے کیا کیا پلان ہیں، اور یہ کس طرح جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان وقاص احمد کو اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔